اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ فاطمیہ ایگزیبیشن جو کہ بنام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قائم کی گئی ہے۔ اس فاطمیہ ایگزیبیشن میں مختلف رومز اور مختلف حرفے بنے ہیں۔ نمبر 1 جو کہ حرفہ ہے اس میں خلقت انسان کے اوپر تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کی خلقت کس طریقے سے ہوئی۔ تو انسان کی خلقت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اس کو روح، نفس اور جسم سے بنایا گیا۔ بعد روح، نفس اور جسم سے بنانے کے انسان میں 2 تقسیمات کی گئیں۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 نازک بنایا ہے۔ پروردگار نے کمزور نہ بنا کے عورت کو نازک بنایا ہے، اور چاہا ہے پروردگار متعال نے کہ اس دنیا کو ایک کامل مرد اور ایک کامل عورت کے ذریعے دنیا کو جنت بنا سکے۔ اب ہم دوسرے مذہب اور دوسرے ادیان میں اگر عورتوں کے مرتبے اور عورتوں کی پوزیشن اور عورتوں کی امپورٹنس کی اگر بات کریں تو نمبر 1 یہودی کہتے ہیں عورت صرف لذت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہندوازم میں طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہندوازم میں ستی کا کانسیپٹ ہے، یعنی جب ایک عورت کا شوہر مر جائے تو وہ اپنے مرد کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ، یعنی جسے ہم اور آپ چتا کہتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو آگ لگا لے، یعنی آیا اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہٰذا لیکن اسلام میں عورت کو حد سے زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ اسلام کے لیے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک عورت پھول کے مانند ہے، المرأۃ رحالۃ، کہ ایک عورت پھول کے مانند ہے۔ لہٰذا اب جب یہ کامل مرد اور کامل عورت کی اگر ہم بات کریں تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک کامل مرد، صفات والا مرد جو امیر المومنین ہیں، اور کامل صفات والی عورت جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ جب یہ 2 شخصیتیں دنیا میں آئیں اور یہ جب ساتھ آئیں، ان کے جو عالی ترین شادی اور اس کے بعد ان کے جو عالی ترین اولاد مقدسہ یعنی امام حسن، امام حسین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان کے ذریعے سے دنیا میں آئے، اور یقیناً وہی اس دنیا کو جنت بنائیں گے۔ اب اس مرحلے ثالث میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس مرحلے میں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی علیہ السلام کی کفویت، یعنی آیا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صفات اور کمالات ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ تو کہا سب سے پہلے کبھی بھی ہم اور آپ جب بھی اپنے ازدواجی زندگی کا آغاز کریں تو جس شخص کو ہم اپنے لیے چن رہے ہیں یا جس شخص کو ہم اپنے لیے منتخب کر رہے ہیں، دیکھیں آیا کیا اس کی صفات اور میری صفات ملتی ہوئی ہے کہ نہیں ملتی ہوئی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر لڑکی نمازی ہے تو لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ نمازی ہونا چاہیے ہے، لڑکی باحجاب باحیا ہے تو لڑکا بھی باحیا ہونا چاہیے ہے۔ لہذا اس طریقے کے تمام تر پہلو۔ اب اگر ہم اور آپ بات کریں حضرت فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام کی صفات کی تو دونوں کی صفات بے حد ملتے جلتے ہیں۔ خلقت کے اعتبار سے دونوں بہشتی بشر ہیں۔ رسول خدا سے رغبت، قریبی کی اگر ہم بات کریں تو دونوں کی قریبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہے۔ وہ بھی جز رسول خدا خود علی بن ابی طالب علیہ السلام قریب ترین لوگوں میں سے ہیں، اور سب سے قریب علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اخلاق کی اگر بات کریں تو فاطمہ زہرا کا عورتوں میں سب سے بہترین اخلاق ہے، بعدہ رسول مردوں میں رسول علی کا سب سے اچھا اخلاق ہے۔ لہٰذا یعنی یہ بس کہنے کا مقصد یہاں پہ ہے کہ کفویت کی اگر ہم بات کریں تو فاطمہ زہرا اور علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک دوسرے کے کف ہیں۔ تبھی نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کف نہ ہوتا، یعنی فاطمہ کے کوئی بھی برابر نہیں تھا سوائے تمہارے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان شخصیتوں کی جب شادی ہوئی تو کیسے ہوئی اور کس طریقے سے شادی ہوئی۔ اسلامی سماج کا معیار یہ ہے کہ توحید اور تمام تر غیب پر ایمان اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اہمیت ہے کہ پروردگار پر ایمان، اس کی غیبت پر ایمان سب سے اہم ترین، سب سے خاص تر پہلو ہے۔ لہٰذا نبی کریم جب مدینہ آئے تو مسلمانوں کو تاکید کی کہ تم بھی شادی کرنا شروع کرو تاکہ گناہ سے پرہیز کر سکو، اور کم عمری میں شادی کرو، یعنی جوانی میں شادی کرو تاکہ کم از کم گناہ انجام دو یا گناہ سے بہت زیادہ پرہیز کر سکو۔ اس کی مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے کر کے دکھائی۔ دونوں کی شادی کرائی، اور شادی کرانے کے بعد حضرت علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی
شادی کرائی۔ جب حضرت علیہ السلام رشتہ لے کے آئے ہیں یا حضرت کی طرف سے رشتہ آیا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال یہی کیا ہے، یا علی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے۔ امیر کائنات سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یا علی تم اپنی زرہ یعنی سپر بیچ دو، اب تمہیں سپر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تمہارے لیے زپر کا کام انجام دیں گی۔ اور اس طریقے سے امیر المومنین نے جب بازار میں زرہ بیچی ہے، اس سے مہر کا انتظام، ساتھ ہی ساتھ لڑکا ہونے کے بنا کے اوپر لڑکے ہیں، لہٰذا کہتے ہیں کہ جہیز کا بھی خود انتظام کیا ہے۔ یہ اہم تر پہلو ہے آج کل کے جوانوں کے لیے، آج کل کے جو ہمارے جوان ہیں ان کے لیے سب سے خاص تر پہلو یہ ہے کہ امیر کائنات نے ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جہیز کی رقم ادا کری ہے اور اس سے جہیز کا انتظام ہوا ہے۔ جہیز میں بہت سادہ ترین، بہت معمولی اور بہت یعنی کہنے نا بہت ناخاص چیزیں تھیں۔ مٹی کے برتن، چند ظرف اور بستر وغیرہ، اس کے علاوہ کوئی بھی اضافی چیز اس گھر میں موجود نہیں تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی چیز کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں جب حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی علیہ السلام آئے ہیں تو دونوں نے جب پہلی ملاقات ہوئی ہے تو حضرت نے جب پوچھا رسول خدا نے اگلے دن کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تم نے کیسا پایا، تو حضرت علی جو کہ عبادتوں میں سے زیادہ افضل ہیں ان کا ارشاد گرامی ہے، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے نبی کریم نے پوچھا کہ اے فاطمہ آپ نے علی کو کیسا پایا، تو فاطمہ جواب دیتی ہیں، یا بابا علی جو ہے زمین سے باتیں کر رہے تھے۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے جب شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ گھر کو رخصت ہو کے آ چکی ہیں، اور اب گھر کے اگر ہم آداب اور انداز کے بارے میں دیکھیں تو اہم ترین پیغام شرعی حکم کے اعتبار سے شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی مرد گھر آئے تو عورت کو چاہیے وہ بڑھ کر دروازہ کھولے، اور یہی ایک عمل کر کے بھی شہزادی کونین نے ہم کو دکھایا ہے کہ جب امیر کائنات علی عثمان ابی طالب علیہ السلام گھر آتے تھے تو سب سے پہلے شہزادی کونین دروازے پہ جا کے دروازے سے حضرت کا استقبال۔ اب ہم گفتگو کریں گے کہ شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اگر ہم گھر کام اور کاج نظم و ضبط کی بات کریں تو زندگی میں اس قدر نظم و ضبط ہے کہ ہر چیز کے لیے شہزادی نے وقت کا مقرر رکھا ہے۔ نیند اور آرام کے لیے ایک وقت ہے، عبادت کے لیے ایک وقت ہے، کام اور کاج کے لیے اپنا وقت مقرر ہے، اہل و عیال، تفریح مذاق یا جو ہے جسے کہتے ہیں ہم احوال پرسی، اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ لہٰذا یعنی شہزادی کونین نے ایک پیغام ہم کو یہ بھی دیا ہے، دیکھو اگر تم وقت کے اعتبار سے چلو گے تو زمانہ تمہارے پیچھے ہوگا، وگرنہ تم زمانے کے پیچھے ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ہم اور آپ آج بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تذکرے کو ایسے سن رہے ہیں جیسے شہزادی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور یقیناً فاطمہ زہرا کا گھرانہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل گھرانہ ہے۔ اب ہم ایک مرتبہ نگاہ ڈالیں گے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جس شہر مدینہ میں رہتی ہیں کچھ اس طریقے کا تھا، اور اسی شہر مدینہ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر مبارک بیت مقدس موجود تھا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مسجد نبوی سے ملا ہوا شہزادی کا گھر ہوا کرتا تھا، اور اسی شہر میں شہزادی کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہا کرتے تھے۔ یہاں شہزادی نے کوئی بہت بڑا گھر نہیں بنایا تھا، بلکہ سادہ تر گھر شہزادی کونین کا تھا، اور اس شہر مدینہ میں ہر طرف سے لوگ آیا کرتے تھے۔ اب حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے اندر کی اگر ہم بات کریں تو اس گھر میں بہت کوئی اضافی سامان نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ بہت ہی معمولی سا سامان تھا، غیر اضافی سامان تھا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی سادگی کی اگر ہم بات کریں تو واقعی یہ گھر میں بہت زیادہ سادگی تھی، اس قدر سادگی تھی کہ کوئی بھی غیر ضروری سامان اس گھر میں موجود نہیں تھا۔ نمبر 1، اس گھر میں موجودہ چیزوں میں سے سب سے اہم ایک چرخہ تھا جس سے وہ اصحاب صفہ کا کپڑا بنایا کرتی تھی۔ نمبر 2، چکی جس سے اصحاب صفہ کے لیے گیہوں کو آٹے میں بدلا کرتی تھی۔ نمبر 3، تندور جس سے اسی آٹے کو روٹی میں تبدیل کیا کرتی تھی۔ نمبر 4، کنواں جس سے پانی کو کھینچا کرتی تھی۔ اس طریقے کا کوئی بھی اضافی سامان نہیں تھا، اور شہزادی کونین نے بھی بتایا کہ دیکھو گھر میں اضافی سامان ہونا یعنی شیطان کو دعوت دینا ہے۔ اب اگر ہم حضرت کے ازدواجی زندگی یعنی
خود ان کے لائف ٹرم اور میرڈ لائف کی بات کریں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی میرڈ لائف بہترین خوبصورت اور بہترین نمونہ عمل کے لیے بہت اچھی زندگی کوشوں میں بہت ہی کامیاب ہے۔ اب آپ دیکھیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ دن بھر میں موجودات اور دن بھر میں ہونے والے تمام تر کارناموں کو، تمام تر جو کام کیے ہیں امیر المومنین نے، یعنی یہود کے باغ میں کھیتی کرنا اور تمام تر چیزیں جو انجام دے کے آئے ہیں، امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بتا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بتا رہی ہیں کہ آج گھر میں یہ چیزیں پیش آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سخت ترین حالات میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، کوئی بھی پریشانی پیش آتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ یقینی طور سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگلے مرحلے میں یہاں پہ جو دکھلایا گیا ہے وہ عملی اعتبار سے کہ یہ جو نیچے ہم نمبر دکھا رہے ہیں یہ بعض کے نظریے سے یہ 6 نمبر ہے، بعض کے نظریے سے یقیناً یہ 9 نمبر ہوگا۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بات کا 2 نظریہ ہوتا ہے، ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اگر ہر انسان اس کے پازیٹیو یا ایک بہتر پہلو کو دیکھے، نیگیٹو پہلو ہٹا دے تو کبھی بھی رشتے میں نااتفاقی پیدا نہیں ہوگی۔ اور خدا نہ کرے اگر کبھی بھی نااتفاقی پیدا ہو رہی ہے تو مسلسل گفتگو سے اس نااتفاقی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اب امیر کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ایک اور عمل نامہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ یہ ہے کہ بہترین ازدواج کے لیے سب سے ضروری یہ ہے اظہار محبت اور اظہار تشکر، یعنی شوہر اپنی زوجہ سے اظہار محبت کرے، ساتھ ہی ساتھ زوجہ اپنے شوہر سے اظہار تشکر کرے، یعنی فاطمہ زہرا سے علی بن ابی طالب علیہ السلام اظہار محبت کرتے ہیں تو فاطمہ زہرا آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشکر عطا کرتی ہیں، یا علی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا اور ہماری خاطر آپ باہر جا کے گھر سے باہر جا کے اپنا عیش و آرام چھوڑ کے ہمارے حاجت سختیاں برداشت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اسلام نے کئی ساری چیزیں جو عورت اور مرد کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ اگر عورت کے اندر یہ خصوصیت ہو یا مرد کے اندر یہ خصوصیت ہو تو یقیناً کبھی بھی گھر میں فساد نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی گھر میں جھگڑا لڑائی نہیں ہوگی۔ اس کی چند باتیں کی مثال کے طور پہ اگر مرد رازدار ہے اور سخت لہجہ اختیار نہیں کرتا تو کبھی بھی گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ عورت اگر بخل کرتی ہے یعنی کنجوسی کرتی ہے تو گھر آباد اور اچھا رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کی زبان میں اگر سختی نہیں ہے تو کبھی بھی گھر میں مشکل پیدا ہوتا ہے۔ مرحلہ یہ ہے کہ اگر رشتے میں نا اتفاقی آ جائے تو یقیناً وہ رشتہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان بھی کچھ ایسا ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ بعض اوقات دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ نا اتفاقی انسان خود اپنے لیے پیدا کر لیتا ہے، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نا اتفاقی دوسرے آ کے ہمارے رشتے میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی علیہ السلام بھی ایک ازدواج رسول میں سے ایک زوجہ ہیں جو بارہا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے آ کے حضرت کے متعلق نا اتفاق پیدا کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ رشتے میں کچھ انبن ہو جائے، یعنی وہ کچھ اس انداز سے کہتی ہیں کہ فاطمہ زہرا تمہاری شادی تو ایک مزدور سے کرا دی گئی، ایک یہودی کے باغ میں رہنے والے کام کرنے والے شخص سے کرا دی گئی، تم تو رسول خدا کی بیٹی ہو، تم تو اعلیٰ ترین شخصیت کی بیٹی ہو، تمہارا نکاح علی بن ابی طالب سے۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کوئی جواب نہیں دیتی، قرآن پہ عمل کرتی ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں سے فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ جب کہ تم سے جاہلین سلام کریں تم ان کا جواب سلام علیکم میں دے کے پڑھ جاؤ۔ اگر تم سلام جواب ان کے سوال کا جواب سلام میں نہیں دو گے تو یہ تمہارے لیے مشکل کا باعث بن جائے گا اور عاطفی طلاق کا نتیجہ۔ عاطفی طلاق یعنی کہ 2 رشتوں اور 2 دلوں کے درمیان کانٹے بن کے یہ تمام تر باتیں پیش آئیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نظر انداز کر دیتی ہیں ہر پہلو کو، ہر اس غیر ضروری بات کو جو میرے کائنات میں پائی نہیں جاتی۔ یہاں پہ ہم جس چیز کے تذکرہ کر رہے ہیں وہ خصوصاً تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ یہ تسبیح کس طریقے سے تشکیل پائی۔ ایک روز امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چکی چلا رہی ہیں اور ان کے ہاتھوں سے خون جاری ہے۔ امیر کائنات نے فوری طور سے
کنیز کا انتظام کرنے کا حکم دیا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات پہنچی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور فاطمہ زہرا نے نہ بتایا تو امیر کائنات نے بتایا کہ یا رسول اللہ کام بہت زیادہ ہے، سختیاں بہت زیادہ ہیں، فاطمہ زہرا کا سن کم ہے، کام کو زیادہ ہونے کی بنا پر فاطمہ ان سب چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہی۔ فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ آپ فاطمہ کے لیے کنیز کا انتظام کر دیں۔ بس یہ کہنا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرا سے کہیے یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ایمان میں اضافہ ہو یا صرف ان کی جسمانی پریشانی دور ہو جائے؟ تو رسول خدا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دونوں ارشاد فرماتے ہیں اس سے بہتر کیا ہے کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور خدا کے اوپر ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ البتہ یہ باتیں یہاں صرف اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ خود وہ جو ایمان کی اعلیٰ ترین منزلوں پر ہوں، ایمان کی افضل ترین منزلوں پر ہوں، ان کو ضرورت نہیں ہے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی یا ایمان پختہ کرنے کی۔ وہ ہمیں اور آپ کو عملی جامہ پہنا کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم اپنے عمل میں کمی پانا یا ایمان میں کمی پانا تو اس طریقے سے اس عمل کو انجام دے دینا۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے اوپر حکم نازل ہوا، رسول نے کہا فاطمہ زہرا آپ ایک تسبیح پڑھنا شروع کیے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تسبیح کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا تھا فاطمہ زہرا نے ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا اور وہیں سے ہم کو یہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ ملی ہے۔ پہلی تسبیح جو خاک کی بنی ہے وہ شہزادی کونین نے اولاً تو رسی کی ڈوری میں گرہ باندھ کے تسبیح بنائی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ شہزادی کونین نے خاک کی تسبیح بنائی ہے۔ حضرت حمزہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی قبر مطہر کی مٹی سے لے کے اور وہاں سے جو سلسلہ چلا ہے خاک کی تسبیح کا، پھر اس کے بعد بعدہ مرحلہ امام حسین علیہ السلام جن کی خاک کی تربت کو خاک شفا بھی کہتے ہیں، اس خاک شفا سے تسبیح کو تحریر کیا۔ غرفے میں ہم بات کریں گے اقدامائے علوی جہاد اور اقدامہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ کیسے ایک مرد اپنے جہاد کو طے کرتا ہے اور کیسے ایک عورت اپنے جہاد کو طے کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بتایا مرد جس طریقے سے گھر سے باہر رہ کے اپنے تمام تر کاموں کو انجام دیتا ہے، ویسے ہی ایک عورت اپنے گھر میں رہ کے تمام تر کاموں کو انجام دے سکتی ہے۔ اسی کو فاطمی جہاد کہا جاتا ہے اور جو مرد کرتا ہے اس کو علوی جہاد کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک عورت اور ایک خاتون کے لیے سب سے زیادہ سخت یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے۔ اولا جو ولادت کا مرحلہ سخت ترین مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے اور اس کے بعد ان کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا اور تمام تر عملوں کو انجام دینا یہ سب سے سخت ہے۔ یقیناً میں کہوں گا یہ اس مرحلے سے سخت ہے کہ ایک مرد جو گھر کے باہر جا کے محنت کرتا ہے، کام اور کاج کو انجام دیتا ہے، اسی کے برابر ہی مرحلہ ہی ہے ایک عورت گھر میں رہ کے تمام تر کاموں کو انجام دیتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم سن کی بات کریں تو امیر کائنات کی شادی جس وقت ہوئی ہے تو آپ 24 سال کے ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا سن 9 سال کا ہے، اور آخری زندگی ازدواج کی اگر ہم بات کریں تو امیر المؤمنین 33 سال کے ہیں جب آخری وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کل عمر 18 سال ہے 11ویں ہجری میں۔ یہ تمام تر باتیں حضرت فاطمہ حضرت علی ہم کو اسی لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اور لانے کے بعد اس کو فالو کریں تاکہ ہماری زندگی بھی نونہال بابرکت بن جائے۔ یہ آپ کے سامنے باغ فتح بنایا گیا ہے جو کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں قریب جو علاقہ تھا جس کا نام باغ فتح تھا ہبہ کر دیا تھا۔ ہبہ کرتے ہیں گفٹ، سورہ بنی اسرائیل میں اس باغ کے حوالے آیت موجود ہے کہ کبھی بھی کسی نبی کی کوئی میراث نہیں ہوا کرتی بشرطیہ کہ انہوں نے جو بغیر جھگڑے اور فساد کے حاصل کیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم جب خیبر کے میدان میں گئے ہیں اور جب خیبر کے قریب ترین بستی میں لوگوں نے دیکھا کہ ہم ان سے نہیں جیت سکتے تو انہوں نے نبی کریم سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یا محمد آپ ہم سے معاہدہ کر لیجیے، تو معاہدے کے طور پہ ہم آپ کو یہ زمین دے دیتے ہیں۔ یہ زمین کا جو باغ ہے جو باغ ہے سلام اللہ علیہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کر دیا تھا، اور یہی وہ باغ فتح تھا جس کو حضرت فاطمہ
بعد ہی شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کے خدام کو ہٹا کے یہاں پہ خلیفہ اول نے اپنے خدام یعنی اپنے خادمین کو رکھ لیا تھا، اور اس کے بعد وہ تمام کے مراحل فاطمہ زہرا دربار میں گئی، خطبہ دیا جو آج کی تاریخ میں موجود ہے، خطبہ صدق کے نام سے، اور آج بھی بڑے مختلف اکھاڑتا ہے فاطمہ زہرا سلام علیہا کی طرح۔ اس طریقے سے شہزادی نے للکار کے دربار میں کہا تھا اعلم انی فاطمہ بنت رسول اللہ، اعلم انی فاطمہ ابی محمد، اے لوگوں مجھ کو پہچانو، میں فاطمہ زہرا ہوں، میرا باپ۔ ہم تو داخل ہوں گے، وہ مسجد نبوی ہوگی ہمارے سامنے، کہاں دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نبوی کی شکل بنائی گئی ہے، یہ مسجد نبوی کی معروفی کی ہے، لیکن ہمارا دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد فرمائی تھی، یہاں پہ مہاجرین اور انصار ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس مسجد نبوی کی خصوصیت تھی کہ جبرائیل امین یہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ مسجد کی محراب ہے۔ اس مسجد میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک موجود تھا، ساتھ ہی ساتھ انہی کے گھر سے ملا ہوا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر مبارک بھی موجود تھا۔ اسی مسجد میں کچھ اور خاص چیزیں بھی موجود تھیں، خصوصاً جسے ستون توبہ، ستون حنانہ۔ ستون توبہ کی خود اپنی ایک تاریخ، ستون حنانہ کی خود اپنی ایک تاریخ ہے، لہذا ستون توبہ، اس ستون سے ابو لبابہ نامی ایک صحابی رسول نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا گناہ کرنے کی بنا کے اوپر، رسول نے ناراضگی دکھائی، لہذا ابو لبابہ نے جب اپنے آپ کو باندھ لیا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حکم دیا کہ اے ابو لبابہ تم اپنے آپ کو کھول، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ابھی بھی میں نے رسول سے کہا تھا کہ جب تک یہ مجھے نہیں معاف کریں گے، یہ مجھے نہیں کہیں گے، تب تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ کہا کہ یہ اتنی ہی اسنا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے آواز آئی، ابو لبابہ تم اپنے آپ کو کھول لو، کیونکہ فاطمہ زہرا نے اگر تم کو معاف کر دیا یعنی میں نے معاف کیا، اور میں نے معاف کیا میرے خدا نے تم کو معاف کیا، یعنی فاطمہ تم سے راضی، میں تم سے راضی، میں راضی تو خدا راضی۔ مجھے کہنے دیجیے اس کی حدیث، جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے خدا ناراض ہو جائے۔ اور اس کے بعد ستون حنانہ، یہ وہ ستون ہے جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز رسول نے حکم دیا کہ اس ستون کو کٹوا دیا جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سن کے ستون ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد رسول نے وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ ستون باعث نجات کا بوسہ نہیں لے پائے گا، تو کہا کہ اب اس ستون کو کٹوا کے اسی کا سمجھ دیا جائے۔ یہ محراب مسجد ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز و عبادات انجام دیا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب ہم آپ کو باب جبرائیل دکھائیں گے کہ وہ باب جبرائیل ہے جہاں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آیا کرتے تھے، اور آنے کے بعد بابا کو یعنی رسول خدا کو وحی کے ذریعے پیغام خدا تک آشنا کراتے تھے، لہذا یہ وہی باب ہے۔ اور اس کے بعد یہی میں اس یہاں پہ جو عرض کرنے والی بات ہے یہ ہے کہ جبرائیل اس دروازے سے خصوصی اس لیے داخل ہوا کرتے تھے کیونکہ ان کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چوکھٹ کی زیارت کرنی ہوا کرتی تھی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کا دیدار ہونا ہوتا تھا۔ یہ فاطمہ زہرا کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش ہے۔ یہی وہ در ہے جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ماہ تک کئی دنوں تک آ کے زیارت کرائی ہے اور لوگوں کو ساتھ لا کے اصحاب اور انصار کو سلام کروایا ہے۔ السلام علیکہ اہل بیت نبوہ ومعد نور رسالہ، میرا سلام ہوا آپ کے اوپر اے اہل بیت نبوہ۔ اور اس کے بعد یہ صحابی کا گھر تھا۔ اس واقعے کو تاریخ نے سد الابواب کے نام سے نقل کیا ہے۔ سد الابواب اس طریقے سے حضرت علی حضرت رسول خدا کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلے ہوئے تھے، ویسے ان اصحابیوں کے بھی کھلے ہوئے تھے۔ نبی کریم کو حکم نازل ہوا کہ اب تمام تر دروازوں کو بند کر دیا جائے، اللہ فاطمہ زہرا اور آپ کے تمام تر دروازے بند کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں ایک سوئی کے برابر بھی جگہ باقی رکھے۔ تو لوگوں نے خاطر علی حضرت رسول سے کہا کہ ہم کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم سوئی کے نیچے کے برابر بھی چھیڑ کر لیں تاکہ آج کی اجازت ہو سکے۔ تو رسول نے کہا نہیں، تم کو بالکل حق نہیں ہے، اس پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم سب اپنے گھر کے دروازے مکمل طور سے بند کرو۔ اس واقعے کو تاریخ نے سد الابواب کے نام سے نقل کیا۔
اب یہ بعدہ رسول کیا ہوا آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزر جانے کے 75 یا 95 دن کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اسی در و دیوار کے درمیان شہادت نوش کرنی پڑی۔ یہی تھا کہ کئی چند حملوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شہادت ہو گئی، اور یہی وہ در تھا جس کے درمیان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آ گئی۔ ان لکڑیوں سے ہم نے شبیہ دیکھنے کی کوشش کری ہے کہ کس طریقے سے اس دور کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، وہ رسول خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے اوپر جو ہے وہ لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے تھے۔ خیر اس دور کا مسلمان کہ جس رسول نے آ کے اس در پہ 6 مہینے تک سلام کروایا اور کہلوایا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، مگر افسوس اسی گھر کو مصائب کے فطرے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر ایک بار نہیں 3 بار حملہ کیا گیا ہے، جن حملوں میں شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ایک محسن جو کہ بطن فاطمہ زہرا یعنی شکم مادر میں موجود تھا، اور جب حملہ ہوا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وہ بچہ بھی حضرت شکم میں شہید ہو گیا۔ اسی لیے جب دروازہ گرا ہے تو سب سے پہلے شہزادی کونین نے آواز دی ہے اے فضا میری مدد کو بڑھو، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد تمام تر وہ مراحل کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کہا گیا اے فاطمہ یا آپ دن کو رویا کریں یا رات کو، آپ کے رونے سے ہمارے مردوں ہمارے شوہروں کے نیند میں خلل پڑتا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ روتے روتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ بیت ہے۔ اس ماڈل کے ذریعے ہم نے دکھانے کی کوشش کری ہے کہ کس طریقے سے ایک زمانہ وہ تھا جس میں رسول خدا ہوا کرتے تھے، کہ ہرا بھرا بہترین امن اور بہترین زمانہ پہلے رسول کے جو رسول موجود تھے تب کتنا کچھ امن اور خود زمانہ ہوا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اب اس برقع میں جو کچھ تذکرہ کیا گیا ہے کچھ اس طریقے سے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب شہادت کی خبر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ملی تو حضرت منہ کے بل زمین پہ گرے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں جب تشییع جنازہ کے لیے پہنچے ہیں تو پہلو سے شہزادی کے جو ہے ایک وصیت نامہ ملا ہے جو کہ اس میں نقل کرنے کی کوشش کری ہے کہ یا علی میرے مرنے کے بعد ان کو مت آنے دینا جو میرے گناہگار تھے، جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی، جنہوں نے مجھے رونے نہ دیا، جنہوں نے میرے اوپر غم کا پہاڑ توڑ دیا۔ اور فاطمہ زہرا کو یہ بات کہنی پڑی صبت علیہ مصائب النہا صبت علی الایام سننا لیا لیا، اے بابا تمہارے بعد ہم پر وہ مظالم ڈھائے گئے، اگر دنوں پہ ڈھائے جاتے تو کالی راتوں میں بدل جاتے۔ لہذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازے کا آخری منظر کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ پڑھا ہے اور ان تمام تر کاموں پر انجام دیا ہے، رات کو غسل دیا، رات کو کفن دیا، رات کو جنازہ دیا، پھر یہ رخصت آخر عالم رخصت کا منظر کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے رخصت ہونے کو کہا ہے کہ میرے بچوں آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جنازے سے آ کے زینب اور ام کلثوم، حسن اور حسین، فضہ بی بی جیسی شخصیتیں بھی لپٹ گئیں کہ اے اماں ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو، تمہارے بغیر ہم اس دنیا میں نہ جی پائیں گے۔ دیکھو بابا بھی رو رہے ہیں، دیکھو میرا بھائی حسین بھی رو رہا ہے، دیکھو میرا بھیا حسن بھی رو رہا ہے، تو دیکھو میرا زینب بھی، میری ام کلثوم بھی رو رہی ہے۔ اے بابا ہم اماں کے بغیر کیسے جئیں گے؟ یہ وہی منظر ہے۔ واقعی اگر انسان محسوس کرے تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک ماں کے جنازے سے کس طریقے سے لوگ لپٹے ہوئے تھے، کس طریقے سے بچے لپٹے ہوئے تھے، اور رونے کو منع تھا، رونے پہ منع دی تھی کہ دیکھو رونا نہیں، اگر تم رو گے تو تمہاری ماں کے جنازے کی بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد امیر المؤمنین نے جب قبر بنا دی اور کافی دیر تک بیٹھنے لگے، جب بیٹھے رہے تو چاہتے تھے اٹھنا، ایک مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا، جب اٹھانے لگے تو کہتے ہیں روایت کے جملے ہیں
حضرت علی علیہ السلام دوبارہ منہ کے بل زمین کی سمجھے فاطمہ تم چلی گئیں تو اب علی تمہاری قبر اس دنیا میں جی نہیں پائے گا. اب جو راتیں تو رسول کی نیند سے میں سویا کرتا تھا فاطمہ اب وہ راتیں کہاں ہوں گی. اب علی رات بھر اس تمہارے غم میں جاگا کرے گا. تو فاطمہ زہرا کل بھی مظلوم تھیں، کل بھی مظلومہ تھیں، آج بھی مظلومہ ہیں. اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آج بھی مظلومہ ہیں. حضرت کی بچے آج بھی مظلومہ ہیں. یہ جنت البقیع کی شبیہ بنائی گئی ہے کہ جس میں اولاد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر مقام موجود ہے، جس میں خود امام حسن، امام باقر اور صادق علیہ السلام کی قبر مطہر موجود ہے. پھر قبرائے مطاہر ہے جس کو یہ ایک مزار کیونکہ آپ کے سامنے اس طریقے کا اسٹرکچر ہوا کرتا تھا 19ویں صدی میں، مگر کہتے ہیں کہ خواجہ سعود مجنون نے اس مزار کو بھی منظم کروا دیا. بغض فاطمی میں، بغض اولاد فاطمی میں، دشمنی اولاد فاطمی میں. اسی جنت البقیع میں حضرت علی علیہ السلام کی والدین فاطمہ بنت اسد ساتھ ہی ساتھ خدا کے جد علیہ السلام بھی دفن ہے. ساتھ ہی ساتھ اسی میں حضرت ام البنین علیہ السلام کی قبر مطہر موجود ہے، کیونکہ خود اہل بیت علیہ السلام کی وفادار خاتون میں سے ایک خاتون رہی اور شہزادی نے یہ بتا دیا کہ ہم تا عمر وفادار تھے، وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے. کہا کہ زندگی بھر بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، زندگی بھر بھی اہل بیت کا ساتھ دیا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. کہتے ہیں کہ ام البنین نے اپنے آپ کو اسی جنت البقیع میں صرف کر دیا. جس طریقے سے امام اہل بیت ویسے ہی ام البنین علیہ السلام نے اپنی مسلمت کو پیش کیا ہے گا. یقیناً مادر عباس، مادر حسن دونوں مظلومہ ہیں. آئیے سب مل کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا فاطمہ، السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ.